الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على حبيبه صاحب الحسن والجمال وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ذوق شوق دیویں ربا اپنا تو تے غیر دا وہم چکا بیلی. جام دے توحید دے مٹ وچوں منگائے انعام صدا بیلی. رکھی مست الست دے قول تے دتا قول جو قالو بلا بیلی. مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لوی امن امان بچا بیلی. شاءاللہ درد حبیب نصیب ہوئے درد باج نہ جیون درکار سائیں. شاءاللہ شیر محمد یاد روے چہرہ پیر دا وقت اخیر بیلی. میرے ہادی دا سلسلہ رہ قائم منگے نت دعا فقیر بیلی. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام حضور قبلہ عالم علماء اکرام سامعین حضرات، اللہ پاک اس پاک در کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس کی برکت اور اس کے فیوز و انوار کو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. کر دور ہنیرے نو مولا آباد رکھی میرے پیر دے ڈیرے نو. تیرا خاور درخشاں رہے تا ابد فروزاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے. انسان کوئی بھی فعل کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کی چار علتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک علت کو غائی اور اس کی غرض کہا جاتا ہے. کوئی بھی کام ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی اس کی غرض و غایت ہوتی ہے. مسلمان کی زندگی ساری کی ساری وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہے، معرفت کے لیے ہے. اسی پہچان کے لیے انسان عبادت کرتا ہے، اسی پہچان کے لیے انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی فعل کرتا ہے. مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ مجھے اپنے خالق اور مالک کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے. امام علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے جلوے تو ہر جگہ ہیں، لیکن انسان کی اپنی آنکھوں پر پردہ ہے، حجاب ہے. اور وہ حجاب کون سا ہے؟ فرمائے الاشتغال لغیر اللہ. جو انسان کسی غیر میں مشغول رہتا ہے، دھیان اس کا غیر کی طرف رہتا ہے، تو وہ جو مشغول غیر کے ساتھ ہونا ہے وہ اس کی نظر کے سامنے پردہ بن گیا ہے. اللہ نے کرم فرما دیا، عبادات لازم فرما کے کہ انسان میری رضا کے لیے عبادت کرتا جائے تاکہ اس کے سارے پردے حجاب دور ہوتے جائیں اور اس انسان کو اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان حاصل ہو سکے. ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں، قرآن مجید کا حکم بھی ہے کہ ہر ایک جان نے موت کو چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت تو ہر ایک نے چکھنی ہے، لیکن زندگی بھی ایک مزیدار اور چکھنے والی چیز ہے. لیکن زندگی کا ذائقہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. زندگی کا ذائقہ اس کو نصیب ہوتا ہے جس بندے کو اللہ پاک اپنی معرفت کی دولت عطا فرما دیتا ہے. اقبال فرماتے ہیں زیستن با حق حیات مطلق است، کہ جو خدا کی ذات کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے حقیقت میں حیات اور زندگی اسی کو کہا جاتا ہے. زیستن با حق حیات مطلق است. رب العالمین کے ساتھ جس بندے کو جینا نصیب ہو جائے اور اس کے ذکر فکر کی لذت جس بندے کو نصیب ہو جائے
وہ انسان حقیقی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں بارہا یہ دعوت دی، غور و فکر کی اور حکم دیا کہ ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرو گے تو تمہیں میری ذات کی پہچان اور معرفت حاصل ہوگی۔ فرمایا هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا جب تم دنیا میں آئے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے جانتے، وجعل لکم السمع والابصار، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے کان بھی بنائے ہیں، تمہارے لیے آنکھیں بھی بنائی ہیں، والافئدہ، اور دل بھی بنایا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ذکر اللہ پاک نے سمع کا فرمایا ہے، کیونکہ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین سبب ہے وہ سمع ہے، سننا ہے۔ جس بندے میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس میں بولنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدارس میں یا سکولوں میں کوئی بندہ کسی بھی زبان کو جتنا مرضی پڑھتا رہے، وہ اس زبان کو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، اس کو بول نہیں سکے گا۔ جس طرح بندہ مادری زبان کو بولتا ہے نا، اس طرح دوسری زبان نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کہ انسان مادری زبان تب صحیح بولتا ہے کہ اس نے اس کو سنا ہوتا ہے۔ بچپن سے ماں باپ بولتے ہیں تو وہ سنتا جاتا ہے، اور سن کر اسی طرح پھر ادائیگی جو ہے وہ زبان کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جس کو سننا نہیں آتا اس کو بولنا بھی نہیں آتا۔ تو مالک حقیقی کا یہ کرم ہے کہ اس نے سمع کے ذریعے سے، اور ہمیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز آئے وہ اللہ کی توحید کی ہو، نبی پاک کی رسالت کی آواز ہو۔ کیوں کہ وہ جو آواز ہے یہ ایک سند کے ساتھ، ایک سلسلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ اذان پڑھنے والے نے اللہ کا نام کہاں سے سنا؟ اس نے اپنے استاد سے سنا۔ اس نے کہاں سے سنا؟ اس نے اپنے استاد سے سنا، اپنے شیخ سے سنا، اپنے والدین سے سنا۔ ایک سلسلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ بچے کے کان تک وہ آواز پہنچتی ہے، تو پھر ساری زندگی وہ اثر جو ہے وہ بچے کی طبیعت کے اوپر غالب رہتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اس کو پہلے یہ اذان پڑھو، اس کے کان میں اللہ کی توحید کی آواز اس کے کان میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز آئے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس نے تمہارے لیے سمع بنایا، وَالْأَبْصَارَ، یعنی پہلے انسان علم حاصل کرے گا کانوں کے ذریعے سے، اور پھر علم حاصل کرے گا آنکھوں کے ذریعے سے۔ اگرچہ سارے وجود سے ہی انسان علم اور معرفت حاصل کرتا ہے، سارے وجود سے ہی، لیکن بنیادی طور پہ پہلے نمبر پہ کان ہیں، پھر آنکھیں ہیں۔ سارے وجود میں اللہ پاک نے ایک قوت رکھی ہے، قوت لامسہ، جس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے، تو اس کا علم انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آج لوگ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر ایک انسان کے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے، یہ جو ٹچ سسٹم ہے، یہ اتنا وسیع ہے کہ پورے جسم پر کہیں بھی کوئی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس فوراً انسان کو ہونے لگ جاتا ہے۔ اور ساری چیزوں کا کنیکشن جو ہے وہ اللہ نے دل کے ساتھ رکھا ہے۔ کانوں کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، آنکھوں کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اور جسم کے سارے وجود کا تعلق وہ دل کے ساتھ ہے۔ اور پورے وجود میں جو قوت لامسہ ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو وائرنگ خدا نے کی ہے نا جسم کے اندر، یہ سنسر جو لگایا ہوا ہے پورے جسم میں، کہ مثلا پاؤں پہ چونٹی نے کاٹا تو فوراً انسان کو پتہ چل گیا کہ مجھے چونٹی نے کسی چیز نے کاٹا ہے، تو انسان جو ہے وہ چونٹی کو دور کر دے گا، اس کو پیچھے ہٹا دے گا۔ تو یہ ایک ایسی قوت ہے کہ اگر اس کی وائرنگ کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے تو پوری دنیا کے 2 چکر لگائے جا سکتے ہیں، اتنا وسیع نظام اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے۔ ہر انسان میں یہ چھونے کی قوت جو ہے، یہ سنسر جو ہے، یہ اتنا وسیع مارک نے اس کی وائرنگ کر دی ہے کہ ہر انسان کے اندر اتنی لمبی تاریں ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دیا جائے تو 2 چکر لگ سکتے ہیں، اتنا وسیع نظام اللہ پاک نے اس کے اندر رکھا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ تم جب پیدا ہوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھے جانتے، یہ میرا کرم ہے، میں نے تمہیں
اپنے علم پہ کبھی ناز نہ کرنا، جو علم کے سبب ہیں وہ بھی تو میرے عطا کیے ہوئے ہیں نا، کان بھی میرے عطا کیے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی میری عطا کی ہوئی ہیں، اور دل بھی میرا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں ایک درس دے رہی ہیں کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اگر اس کی پہچان نہ آئی تو باقی جتنے بھی علم پڑھ لیے تمہیں کوئی بھی فائدہ حاصل ہے۔ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت اس، شیخ سعدی فرماتی ہیں جو علم بندے کو خدا کا راستہ نہیں نہ بتاتا وہ علم جہالت ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے، اس کو علم نہیں کہتے۔ لوگ باقی علم پڑھ کے بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، ہم نے بڑا عروج حاصل کر لیا۔ یہ پچھلے دن امریکہ کا نیا صدر جو بائیڈن جو منتخب ہوا تو اس کی وہ تقریر ہو رہی تھی تو اس نے لفظ بیچ میں بول دیا انشاءاللہ، تو صحافیوں نے سوال اٹھایا وہ تو غیر مسلم ہے، انشاءاللہ لفظ کیوں بول دیا؟ تو وہ کہتے ہیں جی یہ ان کے ہاں ایک رواج ہے کہ جو کام نہ کرنا ہو نا اس کے لیے وہ لفظ انشاءاللہ بول دیتے ہیں تاکہ خدا کی ذات کا انکار جو ہے نا وہ ضروری ہو جائے، بھی ہم خدا کو ماننے والے نہیں ہیں تو کس کام کو نہ کرنا ہو اس کے لیے انشاءاللہ بول دیتے ہیں۔ تو ویسے لوگ کہتے ہیں بڑی ترقی ہو گئی، امریکہ بڑی ترقی کر گیا، لیکن خدا کی ذات سے جو غافل رہے اور پیدا کرنے والے کو جو نہ پہچان سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر اس لذت سے محروم رکھا ہے، وہ زندگی کی لذت حاصل نہیں کر سکتے۔ جن کے عرس پاک میں ہم حاضر ہیں انہوں نے اپنے وصال شریف سے پہلے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہر انسان اس دنیا میں ایک کام کرنے آیا ہے اور الحمدللہ میرا وہ کام مکمل ہو گیا ہے، میرا وہ کام ہے مکمل ہو گیا۔ ہر بندہ ایک دنیا میں ایک کام کرنے آیا ہے اور وہ کام کون سا ہے؟ وہ خدا کی معرفت ہے، وہ رب کی پہچان ہے۔ وہ اگر حاصل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ بندے کو سب کچھ حاصل ہو گیا، اگر نہیں تو پھر اس کی زندگی کا کوئی فائدہ، وہ زندگی اس کی برباد ہو گئی۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں ہر چیز ہر وقت وہ سجدہ کیے ہوئے ہے، میری بارگاہ میں ہر چیز جھکی ہوئی ہے، ہر چیز میری معرفت رکھتی ہے، ہر چیز مجھے پہچانتی ہے، میری تسبیح بیان کرتی ہے، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، ہر چیز ہر وقت وہ میری پہچان کے مطابق اپنے اپنے انداز میں اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہے نا وہ غافل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ لوگ ان چیزوں پہ بھی غور کر لیں تو یہ چیزیں بھی ان کو بتائیں گی کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے اور اسی کے جلوے ہر جگہ موجود ہیں۔ پتا پتا، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے اور پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے، ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے لیکن میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے، میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے پوچھا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ اتدرون این تذهب الشمس، حضور نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو یہ کدھر جاتا ہے؟ غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا؟ عرض کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ یہ ادب کا طریقہ تھا۔ آج کل تو ایک جملہ لوگوں نے ہے کہ نہیں بس اللہ جانتا ہے رسول اللہ تو نہیں جانتے، الیاذ باللہ۔ لیکن صحابہ کا انداز یہ تھا کہ جو چیز بھی ہوتی یہ لفظ بولتے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سورج جب غروب ہوتا ہے نا تو یہ عرش کے نیچے جا کر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے، مولا طلوع ہونے کی اجازت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اجازت ہے، تو وہ پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی سورج اللہ سے اجازت مانگے گا، اللہ پاک فرمائے گا ارجعی من حیث جئت، اللہ پاک فرمائے گا جہاں سے آیا ہے وہیں سے واپس ہے۔ اس وقت سورج پھر مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام میں علامہ سید محمود علوسی نے تفسیر روح المعانی میں اور انور شاہ کشمیری نے بھی اس کو لکھا کہ سورج تو ہر وقت اپنے ایک مدار پہ گردش کر رہا ہے، غروب تو کسی وقت ہوتا نہیں ہے، غائب نہیں ہوتا، اپنے مدار۔ مثلا دیکھیں نا مشرق سے طلوع ہوا ہے تو پوری دنیا کا فاصلہ جو ہے وہ 24,000 میل ہے، ہر 1000 میل پر 1 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جو ہم سے مشرق کی جانب رہتے ہیں 1000 میل سفر کریں گے تو 1 گھنٹے کا وہاں پہ فرق ہوگا، وہاں پہلے طلوع ہوگا، 1 گھنٹہ یہاں پہ بعد طلوع ہوگا۔ اسی طرح مغرب میں چلے جائیں ہر 1000 میل پر 1 گھنٹے کا فرق پڑتا جائے گا۔
یہاں سے حجاز مقدس کا ہمارا فرق جو ہے وہ 2 گھنٹے کا ہے، اور یہاں سے فاصلہ کتنا ہے؟ 2000 میل ہے۔ ہر 1000 میل پر 1 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو سورج کہیں غروب تو ہوتا نہیں ہے، کہیں چھپتا تو ہے نہیں، ایک جگہ پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور قطب شمالی ہے، قطب جمالی ہے، وہاں پہ 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے۔ جو یہ درمیان میں قطب شمالی قطب جنوبی میں، یہ خدا کا ایک نظام ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، مالک فرماتا ہے کہ یہ سورج بھی میرے حکم کا پابند ہے، اپنے ایک مدار پہ گردش۔ جب ایک وقت میں سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، کسی جگہ غروب ہو رہا ہے، تو پھر کس وقت وہ عرش کے نیچے جاتا ہے، کب سجدہ کرتا ہے، کب اجازت مانگتا ہے؟ تو علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک سورج کا جسم ہے اور ایک سورج کی روح ہے۔ سورج کا جسم اپنے مدار پہ گردش کرتا ہے، سورج کی روح عرش کے نیچے اللہ کے حضور سجدہ کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں ہر وقت سورج کی روح اللہ کے حضور سجدہ کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں جسم اور روح کا تعلق آپس میں اتنا ہے کہ دور رہ کر بھی، اتنی دور ہو کر بھی اپنے جسم کو گردش کروا رہی ہے۔ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی معرفت میں محبت میں گم ہو جاتا ہے، اس کی روح میں بھی اللہ تعالیٰ یہ طاقت پیدا فرما دیتا ہے، روح جہاں بھی ہوتی ہے وہ جسم کے اندر تصرف بھی کرتی ہے، کائنات کے اندر بھی وہ تصرف فرما رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی عقل سے سوچتے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن مجید میں مثالیں دیکھو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتی ایک آنکھ جھپکنے میں اتنا بڑا تخت اتنی دور سے اٹھا کر لے آتا ہے، عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کیسے ہو گیا، لیکن میرا رب فرماتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ رب کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ساری طاقت جو ہے نا، یہ روح کی طاقت ہوتی ہے، جسم کی طاقت نہیں ہوتی۔ جسم جو حرکت کرتا ہے یہ روح کے ذریعے سے، میں ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں، روح ہے تو حرکت دے رہا ہوں، روح کے بغیر حرکت نہیں ہے، ساری طاقت روح کی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہماری روحانیت محدود ہے، اس لیے جسم کی حد تک رہتے ہیں، جن کی روحانیت غالب آ جاتی ہے اللہ ان کو پوری کائنات کے اندر تصرف کی اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر ان کا ایک جو ہے وہ تصرف بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں بھی حل فرماتے ہیں، اور کرامات کے ذریعے سے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اہل اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی نظر چونکہ ہر وقت ان کی روح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ پاک ان کی روح کو یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں کائنات میں تصرف فرماتے رہتے ہیں، ان کی روح میں یہ طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور اچانک مسکرانے لگ گئے۔ حضور مسکرائے، مستدرک الحاکم کے اندر حدیث پاک ہے، حضور مسکرائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، حضور حکمت کیا ہے مسکرانے میں، حکمت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رجلان من امتی جثیا بین یدی رب العزہ، حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن قیامت کے دن جو کچھ ہوگا میرا رب مجھے یہاں بیٹھے ہوئے دکھا رہا ہے، میں یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جو کچھ ہزاروں سال بعد ہونا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا 2 بندے ہیں میری امت میں سے، وہ اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، گھٹنوں کے بل۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے رب اس بندے نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، مجھے بدلہ ملنا چاہیے، آج بدلے والا دن ہے۔ میرا رب فرماتا ہے تو اس سے کیا بدلہ لے گا، بیچارے کے پاس کوئی نیکی تو ہے نہیں، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، اس کی تو کوئی نیکی نہیں ہے، تو اس سے بدلہ کیسے لے گا؟ وہ عرض کرے گا مولا ٹھیک ہے میری نیکی تو نہیں ہے، لیکن اس کی نیکی نہیں ہے، میرے گناہ تو ہیں نا، تو میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ بولے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے فرمایا دیکھو قیامت والے دن ہر بندہ اپنے بوجھ سے کس طرح بھاگ رہا ہوگا، کوئی بھی کسی کا بوجھ اس وقت نہیں اٹھا رہا ہوگا، عام لوگ جو ہیں وہ اپنے بوجھ سے بھاگ رہے ہوں گے، یہ ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سب کا بوجھ اٹھائیں گے، حضور کی شفاعت کبریٰ جنہوں نے سب کا ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے ہر عاصی کی نظر، ایک جانے بے خطا پر 2 جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر 2 جہاں کا بار ہے۔ حضور نے شفاعت کرنی ہے اور حضور نے سب کا بوجھ اٹھانا ہے، اور اس وقت اس طرح وہ انکار کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو فرمائے گا ذرا اوپر دیکھنا، تو بدلہ لینا چاہتا ہے ذرا اوپر دیکھ، اوپر دیکھے گا اس کو محلات نظر آئیں گے، سونے کے بنے ہوئے چاندی کے بنے ہوئے محلات دیکھے گا، تو وہ عرض کرے گا مولا یہ کس نبی کے لیے ہیں، کس صدیق کے لیے ہیں، کس شہید کے لیے ہیں؟ میرا رب فرمائے گا جو بندہ اس کا مجھے قیمت ادا کرے گا یہ میں اسی کے حوالے کر دوں گا، جو اس کی قیمت دے گا۔
وہ اس کو دے دوں گا۔ وہ عرض کرے گا مولا یہ تو اتنے قیمتی ہیں، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا انت تملکو، اس کی قیمت تیرے پاس بھی موجود ہے، تو بھی اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ جو تو اپنے بھائی کے اوپر اپنا بوجھ ڈالنا چاہتا ہے گناہوں کا، کہ یہ دوزخ میں چلا جائے اور میں بچ جاؤں، یہ جو اس کے اوپر بوجھ ڈالنا چاہتا ہے نا، بعفوک عن اخیک، اس کو معاف کر دے، دونوں مل کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ عرض کرے گا میں نے اس کو دوزخ میں ڈال کے کیا کروانا ہے؟ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آپس میں صلح بھی کروائے گا اور اس طرح اپنے کرم کا بھی اظہار فرمائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، میرے رب کو یہ چیز بڑی پسند ہے، میرے رب کا یہ طریقہ ہے صلح کروانا، جو جھگڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کروانا یہ میرے رب کا طریقہ ہے، تم بھی آپس میں صلح کروایا کرو۔ اور میرے آقا کی نظر کا کمال یہ ہے کہ حضور بیٹھتے فرش زمین پہ ہیں، میرے آقا کی نظر عرش بری پہ جاری ہوتی ہے، تو ان کی نظر کا یہ کمال ہے۔ تو کوئی بندہ یہ سمجھے ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں، ہمارے بھی کان ہیں، ان کے بھی کان ہیں، نہیں، میرے آقا کے کان بھی سارے بے مثل و بے مثال ہیں، حضور کی آنکھیں بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضور کی آنکھوں نے اللہ کے جلووں کو دیکھا ہے، حضور کے کانوں نے اللہ کی وحی کو سنا ہے، اس لیے وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ اور جتنا قریب کوئی کان حضور کی بارگاہ کے ہوتا جاتا ہے، اللہ پاک اس کے اندر بھی یہ بے مثلیت پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔